بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اعتماد کا عالم یہ تھا کہ شاب ابی طالب میں 28 سال تقریباً سوشل بائیکاٹ ہوا۔ یعنی سوشل بائیکاٹ یہ ہے کہ سارے مکہ والوں نے کہا نہ آپ سے ہمارا کچھ لینا نہ دینا، نہ آپ سے ہم ملنا، نہ سلام کرنا، نہ ملاقات کرنا، نہ ہم آپ کے نہ آپ ہمارے معاشرے سے کٹ گئے ہیں۔ لاہور شہر دروازوں میں تھا۔ بادشاہ وقت جس سے ناراض ہوتا تھا اس کو لاہور شہر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اور وہ لاہور شہر کے دروازوں کے باہر جنگل تھا، سارا ایک ویرانہ تھا۔ جو زندگی تھی لاہور شہر کے دروازوں کے اندر تھی، اب بھی اس کے دروازے موجود ہیں، کچھ مٹ گئے ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان زندگی، اس کی ویران زندگی، اس کا گھر لٹ گیا، اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کا کچھ نہ بچا، شہر کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح کہ وہ ایک پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ گھاٹی کہتے ہیں تھی، وہیں غربت پہلے سے، تنگ دستی پہلے سے، اور مکہ میں عمومی غربت تھی، صرف یہ مسلمانوں میں نہیں تھی، عمومی غربت تھی، تنگ دستی تھی۔ لیکن جب یہ ایمان لے آئے تو تنگ دستی اور غربت اور بڑھ گئی۔ اس کی بنیادی وجہ ایک اور چیز بھی تھی کہ ان کا سارا وقت دین کے پھیلانے میں گزرتا۔ جو قافلے آتے تھے قبائل باہر سے، ان کو کھلاتے تھے، ان کو وقت دیتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے۔ وہ جو وقت لگنا تھا روزی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، وہ وقت بھی وہاں نہ لگ سکا۔ ایک غربت پہلے سے تھی، ایک غربت اور بڑھ گئی، پر اعتماد ختم نہ ہوا۔ پھر اس گھاٹی میں، شاب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک ویرانہ جنگل، وہاں چلے گئے سارے کے سارے، انہوں نے نکال دیا، بائیکاٹ کر دیا، اور وہاں جو غربت کی کہانی چلی ہے وہ اخیر ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تیرے پاس مسائل حل کرانے آئے ہیں، مسائل بنانے نہیں آئے، ہمارے بچے مروانے نہیں آئے، ہم اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے نہیں آئے، اپنے بچوں کو یتیم کرانے نہیں آئے۔ وہاں تو حال سارا یہی تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو چمڑا تھا خشک، اور میں نے اس کو جلا کے اس کی راکھ کو پھانک گیا، کھانے کو تھا ہی کچھ نہیں۔ فرماتے تھے ہمیں پخانا ایسے آتا تھا جیسے مینگنیاں، پتے بھی ختم ہو گئے، اور ہماری عورتوں کے بچے جو ہیں ماؤں کا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک رو رو کے وہیں مر جاتے تھے۔ پر مرشد سے اعتماد ختم نہ ہوا، مدینے والے سے، اور تانے دیتے تھے اس شخص کا ساتھ دیا ہے، آقا کے اوپر انگلی اٹھا کے، تمہیں ملا کیا ہے؟ غربت، تنگ دستی، فقر، فاقہ، اور تمہاری بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور تمہارے مرد جو ہیں وہ جہاد کے نام پہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تمہیں کیا ملا؟ پر اعتماد میں آنچ نہ آئی۔ زندگی کی اخیر ہے شاب ابی طالب کے 2.5 سال تقریباً جو گزرے ہیں وہاں،
سارے جہان نے کھانا پینا راشن بند کر دیا، پر مدینے والے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اعتماد نہیں چھوڑا۔ ان کے بارے میں پھر قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور مولا اگر تو اسی حال میں ہم سے راضی ہے، تسلیم و رضا اسے کہتے ہیں، مولا اگر تو اس حال میں ہم سے راضی ہے تو ہم بھی تجھ سے راضی ہیں کہ ہم نے تیرے حبیب کا ساتھ دینا نہیں چھوڑنا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، قافلے واپس آ رہے تھے غزوہ سے، اور سارے بچے شہر سے باہر اونچے اونچے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے اپنے آنے والے قافلے میں اپنے ابا کو دیکھ رہے تھے کہ ابا واپس آ رہے ہیں۔ جس کا ابا والد اس کا واپس آتا اس کو چپک جاتا تھا اور وہ اس کو اٹھا لیتے تھے۔ حضرت بشیر چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے دیکھا ہر قافلے میں والد کو ڈھونڈا، آخری قافلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو اس قافلے میں بھی نہیں تھے۔ تو یہ گئے، کہنے لگے آقا میرا ابا۔ حضور نے منہ اس طرف پھیر لیا تو وہ اس طرف آیا کہ میرا ابا۔ حضور نے منہ مبارک، چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیا، وہ پھر اس طرف سے آیا میرا ابا۔ پھر حضور نے اٹھایا، سینے سے لگا لیا، فرمایا تو نہیں چاہتا محمد تیرا ماں ہو، عائشہ تیری، محمد تیرا باپ ہو، عائشہ تیری ماں ہو، بیٹا تیرا ابا تو اللہ کے پاس چلا گیا اور تو یتیم ہو گیا۔ تو کہنے لگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد، یہ اعتماد کی انتہا ہے، میں راضی ہوں اللہ سے اور اس کے حبیب سے اور دین اسلام سے، راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں۔ غربت، تنگ دستی، فقر، فاقہ ایک طرف، لوگوں کے تانے ایک طرف۔ لوگوں کے تانے تو تھے، ہجرت کر کے مائی گئی ہے اور بیٹا فوت ہو گیا بچہ، اور صحابہ کرام نے اس کو نہلا دیا، اور آخر میں اطلاع کی اماں کو، اماں تیرا بچہ فوت ہو گیا۔ کہا ٹھہرو ٹھہرو، اب اس کا جنازہ نہ پڑھو، اور دعا میں لگ گئی کہ مولا میں تو تیری خاطر ہجرت کر کے مدینہ میں آئی تھی، مجھے تو مشرکین کہیں گے تو نے مدینے والے کا ساتھ دیا، بچہ ہی مروا بیٹھی، کیا ملا تجھے؟ مولا مولا تیری رضا ایک طرف، تیرا حکم ہے، اجل ہے، پر مولا میں تانے برداشت نہیں کر سکوں گی، تو نے اس کو قیامت کے دن پھر زندہ کرنا ہے، ابھی میرے لیے کر دے۔ ہاں، اللہ کے سامنے دعا اور اڑ جانا اور دل کے درد کے ساتھ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں شام کو بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا روٹی کھا رہا تھا جو کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ مائی آئی، ہائے کیا اعتماد ہے، کیا اعتماد ہے۔ مائی آئی، اپنے بچے کے بارے میں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا، میرا خاوند، تو آپ نے فرمایا وہ جنت کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا، مفہوم ہے، اگر چاہے تو تجھے دکھا دوں؟ انہوں نے کہا نہ میرے آقا۔ مائیوں کے پاس گئی کہ میرے حبیب نے فرما دیا وہ جنت کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا، اور آپ نے فرمایا چاہے تو میں تجھے دکھا دوں؟ میں نے کہا نہیں۔ مائیاں کہنے لگی ارے دیکھ لیتی، کہا اعتماد کہاں جاتا؟ پھر میں نے تو یؤمنون بالغیب پہ اعتماد کیا، بن دیکھے پہ اعتماد کیا، پھر وہ کہاں جاتا؟ اگر میں آپ کے فرمان میں کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے دکھا دیں، اعتماد کہاں جاتا؟ نہیں، بس
آقا نے فرما دیا بس ٹھیک ہے. آج ساری زندگی میں صحابہ اور اہل بیت کا ڈنکا بج رہا ہے، ان کے ناموں پہ نام رکھے جا رہے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے اپنے بچے کا نام فخر سے ابو جہل رکھا ہو. علم میں زیادہ تھا اور دولت میں زیادہ تھا، سرداری اور مالداری میں کہیں اونچا تھا، قد شباہت اور حسن و جمال میں اس دور کی عورتوں نے اس پہ غزلیں کہی تھیں جسے قصیدے کہتے ہیں. اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی زندگی پہ اس دور کی عورتوں نے اور شاعروں نے غزلیں کہی تھیں جسے اس دور میں قصیدے کہتے ہیں. ابو جہل وہ شخص تھا پر اعتماد سے محروم رہا. 100 دفعہ سے زیادہ اس کے در پہ چل چل کے نبوت کے قدم گئے ہیں، پر ہر دفعہ اس نے بے اعتمادی کی نئی شکل پیدا کی ہے اور وہ اعتماد سے محروم رہا اور زندگی میں خطا کھا گیا. اور ایک بکتا ہوا غلام صہیب رومی، ایک بکتا ہوا غلام حضرت بلال حبشی، یہ اعتماد کر گئے، آقا بن گئے، سردار بن گئے. اب نقشہ دیکھیں ذرا، اب میں ایک نقشہ دکھا رہا ہوں آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہے، بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کے غلام بڑے عظیم بیٹھے ہیں. اتنی دیر ہوئی صہیب رومی آئے، اصحاب صفہ میں سے کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا، پر مدینے والے کے در پہ پڑے ہوئے ہیں. آج بھی وہ اصحاب صفہ کی جگہ آقا کے روضہ اطہر کے ساتھ موجود ہے، اور جو پلر ساتھ بنے ہوئے ہیں ترکی والوں نے ہر پلر کی نشانی رکھی ہے، اس کے اوپر کھجور کے خوشے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ لٹکا جاتے تھے اور یہ کھا لیتے تھے، اور مل جاتا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں مل جاتا تھا تو فاقوں پہ فاقے ہوتے تھے. یہ اصحاب صفہ کے صہیب رومی آئے اور میرے امیر المومنین نے فرمایا سیدنا صہیب، سیدنا عربی میں کہتے ہیں سر، باس، چیف، آقا، سیدنا صہیب. لوگوں نے جگہ بنائی، صہیب رومی آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی بلال آئے، سیدنا بلال، او میرے آقا ہے بلال. چھوٹے غلام آتے گئے ہیں اور بڑے پیچھے ہٹتے گئے. اکرمہ برداشت نہ کر سکا. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے، سردار کے بیٹے تھے، برداشت نہ کر سکے. کہنے لگے عمر دنیا میں یہ قبول ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے تھے، ہم وہ لوگ تھے جو انہیں سزائے دیتے تھے، پر یہ آخرت میں قبول نہیں ہے کہ ہم سے آگے چلے جائیں. تو حضور نے فرمایا، یعنی حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، بس یہ آیت فرمائی پھر نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں اپنا سب کچھ لے کے. نکلے اور آج تک خبر نہیں کہ اکرمہ کی قبر کہاں ہے. لیکن یہ لوگ وہ تھے جو آج سیدنا ہیں، جنہوں نے نبوت پہ اعتماد کیا تھا کہ فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی، اعتماد پہ آنچ نہیں آنی تھی. انہوں نے زندگی گزار کے دکھا دی اعتماد پہ. ان کے اعتماد 19 سے 20 نہیں ہوئے، تانوں کی انتہا ہو گئی. اتنے تانے کہ لوگوں نے تانے دے دے کے ذلیل کرنے کے سارے نظام بنا دیے، پر کوئی تانا ان کے اعتماد کے تانے بانے کو نہیں توڑ سکا. کوئی تانا ان کے اعتماد کی تاروں کو نہیں توڑ سکا. کوئی تانا ان کے اعتماد کے کنیکشن کو ختم نہیں کر سکا. انہوں نے مدینے والے پہ اعتماد کیا تھا، اور اعتماد کرنے سے ہی قرآن کہتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. سارے صحابہ کی زندگی، سارے اہل بیت کی زندگی ایک سبق ہے ہمارے لیے. ان کی زندگی میں جو قربانیاں، ان کی زندگی میں جو مجاہدے،
ان کی زندگی میں گھروں کے گھر چلے جانا. ہائے ہائے. وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بیٹوں کو بٹھایا سامنے, 4 بیٹے. کون سی خاتون؟ خنسا. ہائے ہائے. 4 بیٹوں کو بٹھایا. اعتماد کی انتہا دیکھیں. کہنے لگے دیکھو بیٹا, میں نے تمہارے باپ کی عزت میں کبھی خیانت نہیں کی, یعنی تم حلالی ہو. دیکھو بیٹا, میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی, اور بیٹا میں نے کبھی وہ کام نہیں کیا جس سے تمہارے خاندان کو رسوائی ہو. بیٹا آج اللہ کے لیے بکنے کا وقت آ گیا ہے. السابقون السابقون. اب سبقت لے جاؤ, آگے سے آگے بڑھ جاؤ, اور اللہ کے لیے جان دینے کا وقت آیا ہے. اگر میرے بیٹے ہو تو پیٹ نہ دکھانا. 4 بیٹوں کو بیٹھ کے کون سا ایک اعتماد تھا؟ وہ اعتماد تھا کہ وہ جنت کی خوشبو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, وہ جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں. وہ میرے مدینے والے کے وعدے تھے, وہ اللہ کے وعدے تھے, وہ قرآن کے وعدے تھے, وہ ایمان پہ اعتماد تھا, وہ قرآن پہ اعتماد تھا, وہ مدینے والے کے فرمان پہ اعتماد تھا. 4 بیٹوں کو مائی تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے نکلو اور ایک ایک کر کے جان دے دو. اور 4 نے ایک ایک کر کے جان دی. کچھ لوگ آئے تعزیت کرنے کے لیے. خبردار مجھ سے تعزیت نہ کرنا, مجھے مبارک دو, میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی ہوں. یہ اعتماد تھا, میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی ہوں. عمر بن جموح ایک صحابی ہیں. عمر بن جموح ایک صحابی ہیں, پاؤں سے لنگڑے ہیں. مدینے والے کے وعدوں پہ اعتماد ہے, مدینے والے کے فرمان پہ اعتماد ہے, جنت کے وعدے, شہید کے ایک ایک خون کے قطرے پہ وعدے, ان پہ اعتماد ہے. اور اس بات پہ اعتماد ہے کہ ہمارا تن کٹ جائے, ہماری جان چلی جائے, پر محمد کے دین پہ آنچ نہ آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں سے لنگڑے. بیوی نے انہیں آر دلائی, خار دلائی. ہاں میں دیکھ رہا ہوں تو ویسے ہی لنگڑا ہے, تو پیچھے رہ جائے گا, تو جائے گا ہی نہیں. تو اس نے اسی وقت بیٹھ کے قسم اٹھائی. اس غلام محمد نے, غلام رسول نے, غلام مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت بیٹھ کے قسم اٹھائی. اور بس, اور پھر وہ اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ گیا اور اللہ کی راہوں میں شہید ہو گیا. اور اس کی میت کو جب دیکھا, سبحان اللہ, اعتماد کی انتہا ہے کہ شادی ہوئی ہے اور ساری رات نفل پہ کھڑے ہیں اور بیوی انتظار کر رہی ہے, اور صبح اعلان ہو کہ نکلو اللہ کی راہ میں جس حالت میں ہو. اور یہ بندہ اٹھا, اور اس اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تسبیح خانے میں رمضان گزار یا رمضان کے بعد وقت گزار اور اس کے بعد واپس آ جا. نہیں, جان کے سودے ہیں. اور اعتماد کی انتہا دیکھیں, ایک اعلان پہ اعتماد ہے. کیا انتہا ہوئی ہے؟ نکلے, بیوی نے پیچھے سے پکڑا اور کہا مجھے اپنی شکل تو کم از کم دکھا دو اور مجھے پہچان تو کرا دو. میں نے تو شرم و حیا سے سر ساری رات نیچے جھکا کے بیٹھی رہی. کہنے لگے بس, سر واپس نہیں کیا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کہا قیامت کے دن جس کا پیچھے دامن پھٹا ہوا ہوتا ہے وہی تیرا شوہر ہوگا. پکڑانا تو پیچھے سے دامن پھٹ گیا. قیامت کا دن جس کا پیچھے دامن پھٹا ہوا ہوگا وہی تیرا شوہر ہوگا. میں اعتماد نبوت پہ آج اپنے قدم بڑھا رہا ہوں, اور گئے اوہو, زندگی کی بازی ہار گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ایک وہ ہیں کہ شادی ہوئی ہے, رات گزری ہے, صبح اللہ کی راہوں میں اعلان ہوا ہے اور اعتماد کی زندگی سامنے ہے کہ اب نئی نویلی دلہن نہیں, اب حکم سامنے ہے
اور اعتماد کس پر زندگی گزر رہی وعدوں پہ کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ نے میرے لیے وہ وعدے رکھے ہیں۔ اور آقا نے دیکھا کہ اس کی مہیت کو نہلایا ہوا ہے کسی نے، غسیل نبوت، غسیل ملائکہ، اس کا نام رکھا غسیل ملائکہ، کہ اس کی میت کو فرشتوں نے نہلا دیا۔ فرمایا حالت جنابت میں تھے، غسل کی کیفیت میں تھے، اسی حال میں نکلے اور اپنے تن کی بازی ہار گئے، من کی بازی ہار گئے، جان کی بازی ہار گئے، اعتماد کی بازی نہیں ہارے ہیں۔ صحابہ اہل بیت کی زندگی کا یہ سبق کائنات کے لیے سبق ہے۔ انہوں نے مدینے والے پہ اعتماد کیا تھا، اور اعتماد بھی ایسا کیا تھا کہ بچوں کو یتیم، کعب بن احبار یہودی تھے، کعب بن احبار، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب یہ مسلمان ہوئے تھے ان پہ سخت جادو ہوا تھا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ اللہ لفظوں کی، لہجوں کی، حرفوں کے کمی بیشی معاف کرے۔ یہ دعا ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اب یہ صحابی کے الفاظ ہیں، میں نے وہ الفاظ چونکہ روایت ہے ادا کرنے ہیں، ورنہ میری زبان اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ صحابی کا مقام ہے اونچا، لیکن چونکہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اگر میں بیان نہیں کرتا تو حدیث ان کی روایت پوری نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اور ایک جگہ ہے کہ اور جانور بنا دیتے، میں منہ سے الفاظ نہیں نکال سکتا۔ کعب بن احبار وہ تھے جو بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ ایک کلیسا کے قریب سے گزرے، ایک چرچ کے قریب کے گزرے، اس کا جو پادری تھا وہ سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا۔ میں جب سے رات گیا ہوں تو ساری رات مجھ پہ یہی مضمون رہا ہے، تو مضمون پورا ہی نہیں ہو رہا۔ وہ سال میں ایک دفعہ باہر نکلتا تھا، اس کے بعد سارا سال اندر عبادت کرتا تھا۔ کعب بن احبار نے جا کے چرچ کا دروازہ کھٹکھٹایا، خادم باہر آیا، اسے کہا اسے بھیجو، اسے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ وہ سال میں ایک دفعہ، اسے کہو کعب آیا ہے بن احبار۔ جب کعب کا نام سنا اس نے اپنی ریت روایت چھوڑ دی اور باہر آیا، اور آتے ہی کہا سنا ہے تو کافر ہو گیا۔ کافر کہتے ہیں اپنے دین سے پھر گیا۔ اس نے کہا ہماری مقدس کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک نبی آئے گا جس کے غلام باوجود بیویوں کے، جس کے غلاموں کی بیویاں باوجود شوہر کے بیوگی کی زندگی گزاریں گی، اور جن کے بچے باوجود والد کے یتیمی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ فقرہ پھر سنیے گا، یہ فقرہ پھر سنیے گا۔ کعب بن احبار کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ ہماری مقدس کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کیا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کے امتی ہوں گے، ان کی بیویاں باوجود شوہر کے ایسے زندگی گزاریں گی جیسے بیوہ کی زندگی، بیوگی کی زندگی گزاریں گی، اور ان کے بچے باوجود والد کے ایسے زندگی گزاریں گے جیسے یتیموں کی زندگی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے میں نے اس نبی کے ہاتھ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور اعتماد کا عالم یہ ہے، اعتماد کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ان کو پکڑا، کہا کہ ہمارے پاس اب قاصد بھیجیں، ہمیں دین سکھائے۔ صحابہ کو بھیجا، انہوں نے سازش کی، انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے تیل کے کڑھائی میں ڈالا، کہا کہ ہمارے پر ایمان لے آؤ، مدینے والے کو برا بھلا ہمارے سامنے کہو۔ کہا نہیں ہو سکتا، چلو مدینے والے کا دین چھوڑ دو۔
گالیاں نہ دو، نعوذ باللہ، جین چھوڑ دو، کہا نہیں ہو سکتا، کہا اس میں جلنا پڑے گا، تو کیا حرج ہے؟ ہم نے اعتماد پکے کیے ہوئے ہیں، ہمارے اعتماد کے دھاگے کچے نہیں ہیں۔ سن لو، ایک عقیدت والے ہوتے ہیں، ایک عشق والے ہوتے ہیں۔ جاگ کے سننا میری یہ بات، میرے دل کی جلن ہے، میرے دل کی ایک درد ہے، میرے درد کو سن لو۔ ایک عقیدت والے ہوتے ہیں اور ایک عقیدت والے ہمیشہ کچے دھاگے ہوتے ہیں، آج عقیدت اس پہ ہے، کل اس پہ ہے، کل اس پہ ہے، ادھر سے بات کانوں میں سنی تو کہا توبہ توبہ، ادھر سے بات سنی تو کہا سبحان اللہ۔ اور عشق والے عشق کریں دا دھوئے، نہ کھڈے دھے نہ کھوئے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ عشق والے اور ہوتے ہیں، عشق قابل تقسیم نہیں ہوتا، محبت قابل تقسیم ہے، آج اس پہ محبت، کل اس پہ محبت، آج اس پہ فدا، کل اس پہ فدا، آج اس کی عقیدت، کل اس کی عقیدت۔ عشق قابل تقسیم نہیں ہوتا، عشق بس ایک ہوتا ہے، جو آ گیا سو آ گیا۔ یہ آکاش بیل ہوتی ہے ایک، جسے لوت بھی کہتے ہیں، آکاش بیل، درختوں کے اوپر ایک بیل ہوتی ہے، اسے عشق پیچا بھی کہتے ہیں۔ بیری کے درخت کو اس بیل سے عشق ہے، اور جہاں جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے اس کو تن من کھن سب کچھ کھلا دیا جاتا ہے۔ بیری کا درخت اپنا سب کچھ کھلا کے خود خشک ہو جاتا ہے، اس بیل کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ یہ عشق ہے، عشق اپنا سب کچھ کھلا دیتا ہے۔ کیوں؟ عشق اعتماد سے شروع ہوتا ہے۔ کسی نے نہ مانا، یہ قافلے کے سردار تھے، اس جماعت کے امیر تھے یہ، جب ان کا وقت آیا نا تو رو پڑے۔ تو کس نے کہا پتھر نرم ہو گیا، لوہا نرم ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو کہا تھا میرے دین کو مان لے۔ کہنے لگا اس بات پہ نہیں رویا، بات اس بات پہ رویا ہوں، جان ہے ایک اور آج دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی اعتماد کی بھی انتہا تھی نا، تاریخ میں مثالیں بن گئی ہیں، اور ایسی مثالیں کبھی نہ ملی ہیں نہ ملی تھیں۔ جان ہے ایک اور وقت آ گیا دینے کا، اور میرے جی میں یہ ہے کہ جتنے میرے جسم کے بال ہوں اتنی جانیں ہوں، سما اوہیا سما اقتل، سما اوہیا سما اقتل، میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، ہر دفعہ جان دے کے ایک اعلان کروں کہ وفا ہمیشہ رہے گی، اعتماد ہمیشہ رہے گا۔ اس کے سامنے یہ جان کون سی قیمت ہے؟ جتنے جسم کے بال ہیں اتنی جانیں آ جائیں، میں قربان کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ۔ ہاں اب جان ہے ایک اور وقت دینے کا آیا ہے، پر کیا کروں، ایک جان ہے اور دے دی جان۔ اللہ، زندگی کی قدم اعتماد سے چلتے ہیں۔ صحابہ اہل بیت نے مدینے والے پہ اعتماد کیا، حال آئے، حال آئے، پر حال پہ بے حال نہیں ہوئے، تانے ملے پر تانوں کا اثر نہیں لیا، اعتماد میں کمی نہیں آئی، تانے ملے، ان کے خلاف لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہا، پر اعتماد میں کمی نہیں آئی، اور آخری وقت تک
خالد بن ولید رو رہے تھے اپنے بستر پہ، ہاں رو رہے تھے اور کروٹیں بدل رہے تھے اور رو رہے تھے. اور کسی نے پوچھا خالد ساری زندگی تو جہاد میں وقت گزارا، کب مدینے والے نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا، اب رو رہے ہیں؟ فرمایا ہر دفعہ جان لے کے جاتا تھا کہ مولا قبول کر لے، زخموں سے جسم چور ہے، نشان ہے خنجر کے بھالوں کے تیروں کے، پر جان آج بستر پہ دے رہا ہوں، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ مدینے والے نے جو میدان میں نکلنے کے وعدے کیے تھے وہ وعدے آج پورے ہو جاتے تو بات اور ہوتی. آج خالد بزدلوں کی طرح جان بستر پہ دے رہا ہے، حالانکہ خالد بن ولید بزدل ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار تھی، وہ اللہ کا شیر تھا. پر وعدے سامنے تھے، اعتماد تھا کہ مدینے والے نے فرما دیا بس حق ہے. عشق کریں دا دھوئے نہ کھڈ دے دے نہ کھوئے. عمل پہ اعتماد ہو، یقین ہو، اللہ اس عمل کی تاثیر عطا فرماتے ہیں. شخصیت پہ اعتماد ہو، ہستی پہ اعتماد ہو، اللہ اس ہستی کی تاثیر عطا اور اس کی برکت عطا فرماتے ہیں. اعتماد کی انتہا یہ تھی کہ میرے آقا نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا، منہ پہ مل دیا. لعاب دہن انہوں نے اٹھا کے مل لیا. آپ نے خون نکلوایا، جو آج کل یہ آئے ہیں حجامہ، یہ خون نکلوایا آپ نے، اور ایک برتن میں خون تھا، فرمایا اس کو باہر پھینکا. اور آپ نے پوچھا پھینک آیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی پھینک آیا. کہا کہاں؟ کہا میں نے پی لیا. فرمایا جس کے جسم میں میرا خون جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اور ایک غلام نے میرے آقا مدینے والے کا پیشاب مبارک بھی پی لیا. ارے کیا پوچھتے ہو؟ کیا اعتماد تھا، کیا عشق تھا، کیا وجدان تھا. اور اسی محفل میں جو رات میں نے ایک بات عرض کی تھی، اعتماد جب اندر سے چلا جاتا ہے اور اندر سے اعتماد جب جاتا ہے تو اس کا اگر اظہار ہو جائے تو اسی کو مرتد کہتے ہیں، اور اعتماد اندر سے چلا گیا اور اظہار نہ ہوا اسی کو منافق کہتے ہیں. ساتھ ہی تو چلتے تھے منافق، ساتھ ہی پھرتے تھے، نماز تسبیح روزہ ہر چیز کرتے تھے، ساتھ ہی ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا. صرف لسٹ میرے آقا نے حضرت حذیفہ کو دی تھی، جس کا ساتھ چلتے ہی اندر سے اعتماد ختم ہو گیا مدینے والی جیسی ہستی پہ، اور اعتماد ختم ہونے کے بعد پھٹ پڑا، اپنے بد اعتمادی اس نے منہ سے اگل دی. ہاں اسی کو مرتد کہتے ہیں کہ دین سے پھر گیا، اور اپنے اعتماد کو نہ پھٹا، نہ اس نے اندر سے نکالا، مصلحت کے تحت ساتھ چلتا رہا. نماز کی اگلی صفوں میں بھی، روزے کے گرمیوں میں بھی، قربانی اور مجاہدوں میں ساتھ چلتا رہا، پر اندر اعتماد کھو چکا تھا. اسی کو شریعت منافق کہتی ہے، اسی کو شریعت منافق کہتی ہے. اپنی زندگی میں ایک سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم اپنے قدم بڑھاتے چلے جائیں. اللہ پہ اعتماد، آخرت پہ اعتماد. آمنت باللہ، میں نے اعتماد کیا اللہ پہ. آمنت باللہ، کس پہ اعتماد کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اعتماد کیا میں نے اللہ پہ، ملائکہ پہ، آگے کس پہ؟ ورسلہ، رسولوں پہ. والیوم الآخر، اعتماد کیا میں نے آخرت پہ. والقدر خیرہ، خیر اللہ کی طرف سے. وشرہ، اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی اعتماد کیا. والیوم الآخر، آخرت پہ. اور مرنے کے بعد پھر زندگی ملے گی اور میں پھر جسم میرا بنے گا. میں نے ان ساری چیزوں پہ اعتماد کیا.
ہاں اعتماد کیا. خالد بن ولید کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کو ایک شرارہ سا آتا ہے اور ایک روشنی آتی ہے، مجھے خوف زدہ کرتی ہے، میرے پر مسلط ہو جاتی ہے، مجھے دباتی ہے. اور میں یعنی انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا، میں اپنی طرف سے اگلا لفظ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ہوں جو شیر خدا ہوں، میں نے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، یہ چیز مجھے آ کے دبا دیتی ہے اور ڈراتی ہے، خوفزدہ کرتی ہے. آقا نے فرمایا بس یہ پڑھ لیا کر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان ان یحضرون. بس پڑھا، اس کے بعد سب کہانی ختم ہو گئی، اور وہ جن اور وہ شرارت وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. صحابہ کو اللہ کے حبیب کے فرمان پہ اتنا اعتماد تھا کہ آقا نے فرما دیا یہ کر لو. کیا کہ میں غربت میں ہوں، میں تنگ دستی میں ہوں، میں فاقے میں ہوں، حضور میری فاقے غربت تنگ دستی کے لیے فرمایا گھر میں جایا کر، سلام کیا کر، سورۃ اخلاص پڑھ لیا کر، بس ختم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بس پڑھنا شروع کر دیا. اور اعتماد کی دنیا نے، یقین کی دنیا نے مالا مال کر دیا. اور کچھ عرصے کے بعد آئی یا رسول اللہ اتنا رب نے دیا ہے کہ پڑوسی کو بھی دیتا ہوں. ایک سائل آیا، غربت کا اپنے تنگ دستی کا اظہار کیا. آقا نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر. اعتماد، بس ایک چھوٹے سے بول پہ اعتماد، ایک چھوٹے سے بول پہ اعتماد. اور میرے مدینے والے کا کوئی بول چھوٹا بول نہیں ہوتا، کائنات کا سب سے عظیم بول ہوتا ہے اعتماد. اور جا کے باوضو رہنا شروع ہو گیا اور رب نے رنگ دیا. یہ نہیں پوچھا کہ میں تو روٹی روزی کے لیے آیا تھا، میں تو گھر میں بچوں کے کھانے پینے راشن کے لیے ضروریات زندگی کے لیے آیا تھا. یہ نہیں پوچھا، بس میں آقا نے جو فرما دیا سمجھ میں آئے نہ آئے، مزاج میں چیز اترے نہ اترے، عقل شعور احساس ادراک اس کو مانے نہ مانے، اعتماد کہتا ہے بس حرف آخر ہے. اور اس کی وجہ سے دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے اور خزانے کھل گئے. یہ ایک سبق ہے میری آپ کے لیے، بڑا لمبا سبق ہے، تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل کے دیا جائے اس کو طول. تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل کے دیا جائے اس کو طول. بڑی لمبی داستان ہے اعتماد کی، اور جس کو ملا ہے اعتماد سے ملا ہے، اور جس نے پایا ہے اعتماد سے پایا ہے. اور جب بھی جس نے کھویا ہے اعتماد کھویا ہے تو پھر ہر چیز کھوتی چلی گئی ہے، چھنتی چلی گئی ہے، جدا ہوتی چلی گئی ہے. پھر قریب رہ کے بھی دور ہو گیا. اور جب اعتماد تھا اور 100% اعتماد تھا، پھر دور رہ کے بھی اویس کرنی بن گیا. بس نہ دیکھا، نہ دیدار کیا، نہ آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، دور دور کہ ایک مدینہ میں ہستی ہیں، ایک بس نہ پہنچ سکے یمن سے، نہ پہنچ سکے مدینہ. اعتماد کی زندگی گزاری، اور اعتماد ایسا تھا کہ دانت توڑا یہ ٹوٹا ہوگا، پھر یہ توڑ دیا یہ ٹوٹا ہوگا احد میں، پھر یہ ٹوٹا ہوگا، دانت سارے توڑ دیے. ہر دانت ایک اعتماد کی ایک دلیل ہے کہ میرا اعتماد کہتا ہے نہیں، میرا حبیب سچا، میرے مرشد کا دانت ٹوٹے اور میرے دانت سلامت رہیں. نہ یہ بھی توڑا، پھر میرے مرشد کا کیا پتا یہ دانت ہوگا، پھر وہ بھی توڑ دیا. کیا خبر یہ دانت ہوگا، پھر وہ توڑ دیا، اور سارے دانت توڑ دیے. اور سارے دانت توڑ کے کہنے لگے عشق ابھی باقی ہے، زندگی باقی ہے،
جب تک یہ عشق اور زندگی باقی ہے آقا آپ پہ اپنی زندگیاں نچھاور کرتا جاؤں گا، دیکھا بھی نہیں، پر اعتماد کر کے زندگی کا سفر رواں دواں رکھا خواجہ اویس کرنی نے۔ اور پھر وہی تھے جن کے پاس عمر اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین دعاؤں کے لیے جا رہے ہیں۔ بن دیکھے زندگی پہ اعتماد کر دیا، بن دیکھے سودے کر دیا۔ آخری بات سن لیجیے ذرا، کیا کروں یہ مضمونی مجھ سے ختم نہیں ہو رہا، گھڑی اپنی جگہ پہ۔ ہارون رشید جا رہے ہیں اور زبیدہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت بہلول نے مٹی کے گھروں دے بنائے ہوئے، جیسے بچے مٹی کے گھر بنا کے بیٹھے ہیں، کہنے لیں آؤ بھائی لے لو جنت کا محل، کون لے گا کون لے گا کون لے گا۔ لوگ ہنستے جا رہے، کہنے گا بس ذہنی طور پہ بیچارہ۔ زبیدہ کہنے لگی کتنے کا ہے؟ انہیں کہا اتنے کا ہے، انہیں کہا یہ پیسے۔ ہارون کہنے لگا تو بھی ایسے ہی ہے، یہ تو بیچارہ دیوانہ ہے۔ انہیں کہا نہیں، کلندر چے گوید حق گوید، فقیر کی بات کوئی ہوتی ہے۔ اعتماد کیا، باقی سب نے بے اعتمادی کی۔ رات کو ہارون نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑا محل ہے، بیت الزبیدہ لکھا ہوا ہے، زبیدہ کا محل۔ جانے لگے، فرشتوں نے کہا سرکار رک جائیں، میری بیوی ہے، انہیں کہا دنیا میں ہے۔ اٹھ بیٹھا، زبیدہ کو اٹھایا، زبیدہ کیا سودا کر لیا تو نے؟ انہیں کہ اندھے کے سودے اعتماد پہ ہوتے ہیں، اعتماد اندھے کے سودے کراتا ہے۔ میں نے اعتماد کیا تھا، صبح کا انتظار، ابھی صبح ہو، پھر پہنچا اور بہلول پھر مکان بنائے، کہتے ہیں آؤ جنت کا محل لے لو، آؤ جنت کا محل لے لو۔ فوراً بڑھ کے کہنے لگا کتنے کا ہے؟ ایسے دیکھ کے کہنے لگا ہارون بن دیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہوتے ہیں۔ ہارون بن دیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہوتے۔ جتنی حکومت سلطنت ہے ایسی کئی بھی لیا تو نہ ملیں، اب تو نے رات دیکھ لی ہے، جا کام کر اپنا۔ ہارون ساری زندگی ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا تھا اور اپنی داڑھی کو پکڑ کے ایسے بیٹھا ہوتا تھا اور کہتا تھا زبیدہ اس گھڑی کو یاد کرتا ہوں جب تو نے اعتماد کیا تھا اور میں نے بے اعتمادی کی تھی، اس گھڑی کو یاد کرتا ہوں۔ زندگی کا سفر تولتے تولتے ہی گزر گیا، کبھی یہ تولا کبھی یہ تولا، کبھی اس بات پہ ریسرچ پہ لگا، کبھی اس کی تحقیق میں، کبھی ادھر کی سنی کبھی ادھر کی سنی، زندگی تولتے تولتے گزر گئی۔ زندگی کا مزہ تو نہ آیا، مزہ نہ آیا زندگی کا۔ بس زندگی یہ ہے جو سچے اعتماد کے ساتھ، اور ایسا اعتماد کہ پہاڑ جیسا ہو، سارے سمندر سارے دریا سارے طوفان آئیں اور اس پہاڑ کو نہ ہلا سکیں۔ کسی نے پوچھا درخت سے سایہ دیتا ہے، چھاؤں دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، پتے دیتا ہے، ہوائیں دیتا ہے، پھر یہ کاٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہنے لگا جہاں کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں۔ سمجھ نہیں گئے؟ جہاں کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں، اس لیے کاٹ دیا جاتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اعتماد سچا عطا فرمائے، یقین سچا عطا فرمائے، اور اعتماد کے قدم، استقلال کے قدم عطا فرمائے، اور اعتماد کی سانسیں اور اعتماد کی زندگی عطا فرمائے۔ اب سچے اعتماد کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے، سچے اعتماد کے ساتھ کہ میں اس نام کو لوں گا، میرا مردہ دل زندہ ہوگا اور میرے دل کے اندر کی دنیا آباد اور شاد ہوگی۔ اللہ کے نام کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی منزل نہیں۔ اور اس کے بعد سچے اعتماد سے بیٹھ کے مراقبہ کروں گا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کے اس مراقبے کی مشق کروں گا۔ افضل الذکر لا الہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ
وعطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.